अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज मुझे बात करनी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फारूक सत्तार साहब, कुछ बड़े अहम इश्यूज हैं। मैं आगाज़ करूँगा, ये भी पिछले दिनों मामला उठा सूबे के इख्तियारात और बल्दियाती इदारों के इख्तियारात का, और वो मामला बेसिकली उठा इब्न कासिम पार्क के हवाले से, जहाँ पर मेयर कराची ने ये कहा कि KMC से रातों रात चोरी छुपे जो है ये पार्क लेकर बहरिया टाउन को दे दिया गया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को, आपकी क्या राय है इस पर? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हम बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल, हम बड़े एतमाद के साथ ये कहते हैं कि वो बल्दियाती इदारों को मौसर और बाइख्तियार बनाने में है। अगर बल्दियाती और मकामी सतह पे जमहूरियत गैर मौसर है, बेअसर है, बेइख्तियार है, बेवसीला है, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत मशकूक होगा। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल भी बहुत गैर यकीनी होगा, ये हमारा दावा है। और हम अगले वीक इंशाअल्लाह 140A के तहत इख्तियारात या वसाइल हो सकते हैं, और सिर्फ कराची के मेयर और कराची की KMC के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों और सिंध के सारे मेयर और चेयरमैन हजरात के लिए हम ये पटिशन लेके जा रहे हैं। और देखें, ये तो तसलसल है जो इख्तियार हुकूमत सिंध ने सिंध असेंबली से SLGA, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में दे दिया कि भाई चले, जो पार्क्स है उसका सारा इंतज़ाम बल्दिया उस्मा कराची करेगी, छोटे पार्क्स कराची के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स करेंगे, DMCs करेंगे, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन अब कराची की ज़मीनों की लीज का इख्तियार भी हुकूमत ने वापस ले लिया 99 ईयर्स का। ऑक्शन का इख्तियार भी, जो ज़मीनें आपकी अपनी खाली है, जो कैपिटल एसेट है, जिनको बेचकर आप रेवेन्यू जमा करते हैं, वो बेचने का इख्तियार भी आपसे ले लिया। और सोने पे सुहागा, सितम बालाए सितम, अब ये सिलसिला पार्कों को भी वापस ले लिया गया सूबाई तहवील में। और बाला ही बाला ये KMC के पार्क हैं, ये कराची के पार्क हैं, यहाँ के अवाम का, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों का, मुंतखब काउंसिल का इस पर ज़्यादा इख्तियार और हक़ है। और अगर इसे किसी को एडप्ट कराना है, गोद देना है, तो भी मेयर कराची और उसकी काउंसिल के इल्म में ये मामला हो। अच्छा, अब मेयर कराची ये कहते हैं फारूक सत्तार साहब कि रातों रात चोरी छुपे ये काम किया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया। ये रवैया क्यों है? क्या पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो जानबूझकर, क्या, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ, क्या उन्हें नहीं मालूम कि अगर ये कदम उठाना है तो उसके लिए जो बल्दियाती हुकूमत है उसको कम से कम एतमाद में लिया जाए, या उसके नोटिस में ये बात तो लाई जाए कि ये इक़दाम उठाया जाने वाला है? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अब तक अपने वोटर्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया ना। जो दही सिंध के आम सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं, तालिब इल्म हैं, किसान हैं, हारी हैं, वहाँ खेत खलियान में काम करने वाली मेरी बहनें और बेटियाँ हैं, उनको भी ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़ुरबानियों को लेकर इन्होंने गुज़िश्ता 8 सालों में जो लूट मार की, बदतरीन हुक्मरानी कायम की, और जिस तरह अपने लोगों को भी ये गुलाम समझते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वहां से वोट भुट्टो के नाम पे, बेनज़ीर साहिबा के नाम पे मिल जाएगा। अच्छा। तो वो उसी जोम में वो शहरी सिंध जहाँ से उन्हें वोट नहीं मिलता, वो उसे भी अपनी रियाया और गुलाम के तौर पर लेते हैं। और ज़मीनों की बंदर बांट, यहाँ के वसाइल की बंदर बांट, करप्शन, किकबैक्स, ये सारी चीज़ें, ये इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं कि अगर कराची से वैसे भी टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, 85% सिंध का टैक्स कराची से आता है, और कराची को 8% भी उसके मुकाबले में नहीं मिलता है। और अगर ये चलें, यही वसाइल लाड़काना, नवाबशाह, एक आसिफ जरदारी साहब का शहर है नवाबशाह,
اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کا شہر ہے، چلے وہیں پر یہ وسائل لگ جائیں تو وہاں بھی جو 90 ارب روپیہ خرچ ہوا 8 سالوں میں اس کا حساب بھی ہائی کورٹ نے مانگا، اور چیف مگر جسٹس سر جب گئے۔ ایک چیز تو ہے، اس حوالے سے سندھ اسمبلی میں بھی بات ہوئی، فاروق ستار صاحب انہوں نے کہا کہ اگر متحدہ کے بانی کے نام پر یونیورسٹی بنتی ہے تو متحدہ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر وہ پارک بحریہ ٹاؤن کو دے دیا جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ متحدہ کو اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوغلا پن ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی پرائیویٹ ایجوکیشنسٹ کو جو تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے اور ایک یونیورسٹی بنا رہا ہے اور وہ الطاف حسین کے نام سے بنا رہا ہے یا کسی بھی نام سے، اس کو زمین آپ نے دی، اور اگر وہ آپ نے ایک ایسے ایمینٹی پلاٹ پر دی ہے جو ہے ہی تعلیم کے مقصد کے لیے استعمال ہونے والا، تو اس پر مجھے یا کسی کو، اور وہ ساری فارمیلٹیز آپ نے پوری کی ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پر وہ ساری بات رکھی گئی، بلدیہ عظمیٰ حیدرآباد کے میئر کو بھی اعتماد میں لیا گیا، تو یہ سارا کام اگر اعتماد سے ہوا، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے علم میں سب کچھ ہے، اور پھر اگر کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے وہ کسی کے نام سے بنے، آپ نے دکھانے کے لیے تو الطاف حسین کے نام سے بنائی اور جب چاہا اس نام کو آپ نے چینج بھی کر دیا، تو مطلب یہ تو صرف، لیکن ہم پھر بھی مخالفت نہیں کر رہے کہ غلط ہو رہا ہے، غلط بن رہی ہے۔ ہم نے کہا ایک تعلیمی درسگاہ بن رہی ہے، اس زمین پر بن رہی ہے جس کا مقصد بھی تعلیم کے لیے استعمال ہونا ہے، لیکن ایک پارک ایک ایسی پبلک پراپرٹی ہے جو پہلے سے کے ایم سی کی تحویل میں ہے اور جو حکومت سندھ کی تحویل میں بھی نہیں ہے، ان کی پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو پھر اگر بالا ہی بالا رات کو یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے، پھر اس نوٹیفیکیشن پہ ہینڈ اوور کرنے کا بھی حکم میونسپل کمشنر کو، میئر کو بائی پاس کر کے اس کے نیچے کے افسر کو دے دیا جائے، تو پھر یہ شب خون مارنا ہی تو مگر ہوا سر نا۔ ایک چیز ہے، دیکھیں بات معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ پارک جو ہے وہ اس طرح سے بحریہ ٹاؤن کو دینے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور وہ یہ معاملہ تھا کہ اس پارک کی حالت واقعی بڑی خراب تھی، تو یہ اگر حالت خراب ہے تو سر اس کی ذمہ داری تو کے ایم سی پر آتی ہے نا، اور کے ایم سی جو ہے وہ آپ کی جماعت جو ہے وہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے، تو آپ لوگوں نے اتنا مارجن دیا، یہ اگر ہوتا، اگر انہی پارکوں کی حالت آپ لوگ ہی ٹھیک رکھتے تو یہ ضرورت ہی نہ پیش آتی، کوئی یہ بات ہی نہ کرتے جی یہ پارک ادھر اڈاپشن کے لیے دے دو۔ بھئی رحمان اظہر، تم کنفیوز ہو سکتے ہو، پر کراچی کے عوام جو ہے وہ ان باتوں پہ بالکل کلیئر ہے، کنفیوز نہیں ہے کہ ہمارے وسائل بھی حکومت سندھ نے لے لیے، ہمارے اختیارات بھی حکومت سندھ نے لے لیے، 8 سال تک بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی نے صوبائی حکومت کے ذریعے سے کراچی، حیدرآباد، سکر اور سارے شہروں کے مقامی اور بلدیاتی وسائل پر قبضہ جمائے رکھا، اس میں وہ براہ راست صوبے سے لوٹ مار کرتے رہے۔ یہ تو سپریم کورٹ نے مجبور کیا انہیں کہ یہ الیکشن انہوں نے کرا دیے، ورنہ یہ کب روادار تھے الیکشن کرانے کے؟ انہوں نے کون سے خود کرائے جو آج یہ بڑی بات کر رہے ہیں؟ اور ہمیں تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں بلدیہ عظمیٰ کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے، ہمارا میئر تو جب اس نے حلف لیا تو وہ جیل میں تھا، اب وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہوا، اس نے 20 ماڈل یوسیز بنا دی ہے باغ ابن قاسم کے۔ اگر وسائل حکومت نہیں دے گی، جو اختیار اور جو او زی ٹی کا پیسہ اور جو دوسرے پراپرٹی ٹیکس کی وقت پر ریلیزز نہیں ہوگی، تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، جو دیگر ذمہ داریاں ہیں اس کے پیسے نہیں ہوں گے، کچرا گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہوں گے، اور کچرا گاڑیاں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت حکومت سندھ نے رکھ لی ہو، واٹر بورڈ کا محکمہ انہوں نے رکھ لیا ہو، تو وہ اختیارات ہی کیا دیے تھے، اور اس میں جو کچھ مگر پارکوں کی صورت میں سر کچھ دن تو ملے ہیں فاروق ستار صاحب، اب دیکھیں کچھ دن تو متحدہ کو اور ان کے میئر کو ملے ہیں، کچرے والا ایشو آپ نے اب خود ذکر چھیڑ دیا ہے، کچرے والے ایشو پہ آپ نے خود کہا جی دنوں کا معاملہ ہے ہم صاف کر دیں گے، مگر بعد میں سر آپ لوگوں سے بھی نہیں ہوا، تو یہ کوشچن تو ویلڈ ہے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ابھی حکومت ملی ہے، چلیں ابھی نہیں، اس سے پہلے تو آپ پیپلز پارٹی کا حکومتوں میں، سندھ کی گورننس میں آپ بڑے برابر کے شریک رہے ہیں فاروق ستار صاحب۔ دیکھیں وہ جو ہم شریک رہے ہیں وہ ان کے اس نعرے کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے رہے تھے جو پیپلز پارٹی کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، ہم پولرائزیشن کی طرف نہیں لے جائیں گے صوبے کو، اور صوبے کی 2 بڑی سیاسی اور لسانی اکائیاں ہیں، دیہی اور شہری سندھ کی، ان کی معاشرت، ان کی ثقافت، ان کی معیشت
میں بھی کافی تقسیم ہے، تو ہم اس خلیج کو کم کریں گے. مگر سر مجھے اس لیے کچرے والے ایشو کا بتایا نا. دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، کچرے والا ایشو آپ نے خود مہم شروع کی، ہم نے آپ کے ویژولز دیکھے، آپ بھی باہر نکلے جھاڑو لے کر صفائی کرنے لگے. آپ نے کہا یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایشو ہے، شہر کو صاف کرنا ہے، کچرا یہاں سے اٹھانا ہے. نہیں ہو سکا سر، آپ لوگوں سے بھی نہیں ہوا. ایسے دیکھیں نا، ہم نے 20 یوسیز کا بیڑا اٹھایا اور ہم نے کہا اس کو ہم مثالی یوسیز بنائیں گے، بہتر یوسیز بنائیں گے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، ہم ان 20 یوسیز کے مختلف محلوں میں جاتے ہیں ٹھیک. اور وہاں محلے کے لوگوں سے انٹرویو کریں اور پوچھیں کہ بھئی یہاں کتنے سالوں سے یہ کچرے کی انبار تھے. میں لیاقت آباد کے کئی محلوں میں آپ کو لے جاؤں گا، اور وہاں کتنے عرصے سے وہاں کچرے کے ڈھیر تھے. 8 سال کے کچرے کے ڈھیر ہم نے 100 دن کے اٹھا کے جو ہے وہ باہر پھینک دیے، اور کراچی سے باہر جہاں لینڈ فل سائٹس ہیں وہاں جا کر پھینکے. ہم نے اپنے وسائل کو یکجا کیا، ہم نے اپنی مشینری کو یکجا کیا، اور سارے کراچی کی مشینری اور وسائل کو یکجا کر کے 20 یوسیز کو بہتر بنا کر یہ بتایا کہ ہمیں اور اختیار اور وسائل ملے تو ہم پورے کراچی کو بھی مثالی شہر جیسے ہم نے پہلے بنایا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، جب ہمیں اختیار اور وسائل ملا تو ہم بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب یہ کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعلیٰ کو یہ سب کام کرنا ہے، ہمارے ٹیکسوں کو لے کر، ہمارے پیسے کو لے کر خیرات دینی ہے، یونیورسٹی روڈ اور طارق روڈ بنا کر احسان کرنا ہے کراچی والوں پر، تو شاید ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے اور لاہور میں بیٹھے اینکرز تو واہ واہ کریں کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی اب چلیں 8 سال بعد کچھ کام تو کراچی میں کر رہی ہے. لیکن وہ بنیے کا بیٹا کچھ پیسے کچھ سکے کو نہیں ہے. دیکھیں سوالات پوچھے جا رہے ہیں نا. آپ لوگوں کے پاس جب اختیار آتا ہے تو سوال تو فاروق ستار صاحب اسی سے پوچھا جاتا ہے نا جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. ہاں میں برا نہیں مان رہا، آپ کا رائٹ ہے، آپ بالکل پوچھیں اور سخت سوال بھی پوچھیں، اور میرا فرض ہے کہ میں جواب دوں، اور میں اس سے میں اس سے ریاکٹ بھی نہ کروں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں جس کے جواب لوگ جاننا چاہتے ہیں. بالکل. اور جو اختیار تھا میں بالکل برملا آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہمیں بہت پہلے حکومت سندھ سے باہر آ جانا چاہیے تھا. یہ 5 سال تک، یہ 4.5 سال تک ہم رہے 2008 سے 2013، وہ ہماری سنگین سیاسی غلطی تھی. پارٹی میں اس وقت بھی اس مسئلے پر منقسم رائے ہوتی تھی. ہم آؤٹ آف رسپیکٹ جو فیصلہ ہو جاتا تھا اس کو سبمٹ کرتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج میں یہ کھل کر نہ کہوں، یا اس وقت بھی یہ ہم نے کھل کر کہا تھا کہ ہمیں حکومت سندھ میں نہیں رہنا چاہیے تھا، ہمیں مرکزی حکومت میں نہیں رہنا چاہیے تھا. 2 سال آزمائش بہت ہوتی ہے، اور 2 سال کے بعد ہمیں باہر آ جانا چاہیے تھا، اپوزیشن کی سیاست کرنی چاہیے. اور ہم نے بڑی قیمت ادا کی 2013 کے الیکشن میں. ہم آسمان پر تھے، ہم دھڑام سے زمین پر گرے، ہمارا ووٹ بینک بڑی تیزی سے نیچے گرا تھا. ایک اوپوننٹ ہمارا کریٹ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کی شکل میں، اور ہمارے لیے وہ آئی اوپنر تھا. ہمارے لوگوں نے ہمیں خود یہ سزا دی، ہمارے ووٹرز نے کہا کہ آپ اپنے ووٹرز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. ہم نے پھر عوام سے کنیکٹ کیا، اپوزیشن کی سیاست کی. بلدیاتی الیکشن میں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم ریکور کیا، ہم نے پہلے سے بہت زیادہ 2013 سے زیادہ ووٹ لی. اب انشاءاللہ تعالی جب ہم ایک صاف ستھری پڑھی لکھی عدم تشدد عدم تصادم کی ایم کیو ایم جو کہ لوگوں کا حق ہے، امانت ہے، ہم وہ جب بیڑا اٹھا کر آئے ہیں تو لوگ بھی انشاءاللہ تعالی میں ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے بڑا ریئلسٹک سا تجزیہ کر دیا فاروق ستار صاحب، اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. اچھا اگر آپ کی اجازت ہو سر اب ایک ذرا بریک لے لیں، ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق ستار صاحب، کراچی آپریشن پر اب کچھ ذرا میرا خیال ہے بات ہو جائے آپ سے. ڈاکٹر عاصم کی رہائی، شرجیل میمن کی واپسی، اور سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کراچی آپریشن پہ کہ بھئی وہ جو آپریشن جس میں آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے، آپ نے کہا کہ یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، کرپشن پکڑی گئی ہے، دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، مگر یہ جو کیسز ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچے. اس کو آپ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ریسنٹ دنوں میں ڈاکٹر عاصم والی اور شرجیل میمن والی، کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ اب آپ کا کیا تجزیہ، کیا آپ کی رائے کیا ہے کراچی آپریشن پر؟ کیا واقعی کوئی سوال اٹھتا ہے؟ میں تو پیپلز پارٹی کی
हुकूमत ही को हदफ तनकीद बनाऊंगा। जब सियासी लोग मैंडेट दें एक ऑपरेशन का और उसकी मॉनिटरिंग ही ना करे और किसी की मॉनिटरिंग को कबूल ही ना करे, एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी थी ना, जिसमें यही तय होना था कि काश ये मॉनिटरिंग कमेटी बनती, कोई जुडिशियल इंक्वायरी पहले ही हो जाती कि ये डॉक्टर आसिम वाला केस तो 1 इंच भी कोर्ट में ठहरने वाला नहीं था। वो एक जरा सा, क्योंकि ना इन्वेस्टिगेशन हुई ना इस्तगासा है, और ये बेसिकली ही केस की अनफाउंडेड था, बगैर किसी बुनियाद पे खड़ा था। और हमने ये तो सर उस आप वक्त भी इस कहा वजह था, से तो नहीं कह रहे क्योंकि आपके अपने लोग भी थे इस केस के अंदर? नहीं, देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि डॉक्टर आसिम के गिर्द ये केस इसलिए बनाया गया कि हमारे भी कुछ लोगों को उसमें मुलव्विस कर दिया जाए और उसके साथ साथ आसिम को अरेस्ट करने का एक रीजन फौरी दिया जाए, वरना असल तो मुकदमात अगर आसिम साहब पे बनने थे और बने, वो करप्शन के थे या नैब के केस थे, और वो केस भी कैसे बने, किस तरह बने, ये आप समझते हैं। और उसमें भी बिलाखिर अदालत में कब तक आप ये कहते कि नहीं हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जब आपका इस्तगासा ही नाअहल है, आपकी तहकीकात ही बेकार हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। इस तरह के ऑपरेशन पर बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, और यही बात हम शुरू से कह रहे थे कि ये मॉनिटरिंग के ना होने से बहुत सारे केसों का फैसला मॉनिटरिंग से हो जाता है कि ये सियासी नौयत के हैं या वाकई में ये क्राइम था जिसके सद्देबाब के लिए केस बना है। और अगर क्राइम की एलिमिनेशन तो बुनियादी मकसद था। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मॉनिटरिंग कमेटी होती तो शायद उसमें ये केस चले जाते और वहां पर ये फैसला हो जाता कि ये सियासी केस है, इसलिए इसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए, और फिर ये सूरत हाल ना होती कि लोग अब ये कह रहे हैं कि पूरा ऑपरेशन ही शायद जो है वो इस तरह से सियासी था, या उसका टारगेट जो था वो सियासी जमातें थी। यही मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी के लिए ही ये चीजें सारी जो, लेकिन हमें समझा गया कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। बखुदा यकीन माने, जब हमने मुतालबा किया था हमें मालूम था सबसे ज्यादा छापे गिरफ्तारियां हमारे लोगों के घरों पर छापे मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां भी सबसे ज्यादा हमारी होंगी, मावरा अदालत कत्ल से लेकर लापता गुमशुदा अफराद की तादाद भी सबसे ज्यादा हमारे ही लोगों की होगी, और फिर मुकदमात भी सबसे ज्यादा हम पर बनेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये कड़वा घूंट पीने से ये कराची के अमन के एक सदका दिया है हमने। मैं फारूक सत्तार साहब, ये मैं आपकी राय इस पर चाहता हूं। देखिए बहुत बड़े बड़े केसेस, अनवर मजीद वाला, मंजूर काका वाला, असलहे की जो खेप पकड़ी गई थी बहुत बड़ी तादाद में, उसका इल्जाम जो मुतादा कौमी मूवमेंट पर लगा था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की फाइलें गायब हो गई, ये बड़े केसेस थे। कराची ऑपरेशन को अगर हम देखें, मगर इनमें से कोई भी मंतकी इंजाम तक हमें पहुंचता नजर आया भी नहीं और आ भी नहीं रहा। यही तो दुख की बात है और यही तो सदमे की बात है कि लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि दीगर जराइम में भी कमी होगी और उनका भी खात्मा होगा, और खासी हद तक भत्ता है या टारगेट किलिंग है, और ऐसे नासूर से कराची को बहरहाल बहुत बड़ी रिलीफ मिली। और जिसमें ये जो हमने मुतालबा किया था, हम भी क्रेडिट लेते हैं, सियासी मैंडेट सारी पार्टियों ने दिया, वो भी क्रेडिट लें, और रेंजर्स ने और पुलिस ने अच्छे काम किए तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दावा भी किया गया था कि दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग जो है वो सरकारी जो वसाइल है, अवामी वसाइल, उसकी लूट मार से कनेक्टेड है। अच्छा, ये दावा बहुत बड़ा है, तो फिर उसको साबित भी किया जाना चाहिए। और अब मुझे नहीं कह, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आज टेलीविजन टॉक शोज में जो कुछ कहा जा रहा है, एंकर्स जो कुछ कह रहे हैं, एक चीज तो आप बता सकते हैं ना, आपको क्या लगता है इनके मंतकी इंजाम तक ना पहुंचने की क्या वजह क्या हो सकती है फारूक सत्तार साहब? देखिए, अगर इदारों ने लोगों की निशानदेही कर दी, आइडेंटिफाई कर दिया, फाइलें उठाकर ले गए, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सिविलियन हुकूमत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। और पीपल्स पार्टी के जो भी कैप्टन रहे, पहले कायम अली शाह, मुराद अली शाह, उन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस में कितना फॉलो अप किया कि ये मुकदमात बनाए, जरा इसकी प्रोग्रेस बताएं, अदालतों में क्या प्रोग्रेस है, इस्तगासा क्या कर रहा है, वो सीरियसनेस नहीं थी, आपको लगता है वो संजीदगी नहीं थी जो होनी चाहिए थी? अगर एमक्यूएम का वजीर आला होता तो इस कदर संजीदगी होती कि हमारे कुछ वज़रा भी और कुछ एमपीएस भी सिर्फ इस काम पर लगे होते कि हम सब की साख, रियासती इदारों की, कानून नाफिज करने वालों की, सियासी जमातों
اور صوبائی حکومت کی اور پھر چودھری نثار صاحب اور وفاقی حکومت کی ساکھ بھی داؤ پر لگی ہے۔ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے تقدیر کا فیصلہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر، اور اگر ووٹ آپ نے راولپنڈی سے لیے، ووٹ آپ نے لاہور سے لیے، اور کراچی کی ڈائنامکس کا ککھ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، اگر آپ یہاں کے لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھتے، آپ کے پاس ایسے سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں، تجزیہ نگار نہیں ہیں، اگر ایسے اینالسٹ نہیں ہیں جو آپ کو اسٹریٹجسٹ نہیں ہیں جو آپ کو یہ راستہ بتائے کہ یہ وے فارورڈ کیا، پھر سوشو اکانومک پیکج بھی نہ ہو کسی آپریشن کے ساتھ، ٹارگیٹڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ ایکشن ہو، ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہی نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہاں جو کثیر اللسانی اکائیاں ہیں، یہاں ثقافتی اور سیاسی اکائیاں ہیں، اگر کل یہاں پانی کے فسادات ہوں گے، پانی کی کمی کو لے کر، یہاں ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، کراچی دنیا کا واحد بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، اور اس میں اور کئی 100 ملکوں سے واقعی آئی ایگری، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ مگر فاروق، میں سر ذرا آپریشن پہ ذرا رہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ 2-3 معاملات بڑے اس سے جڑے ہیں، کیونکہ سر آپ کی بھی جو اریسٹ ہوئی جس طرح سے اور پھر رہا جس طرح سے کیا گیا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو سارے معاملے ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ عدالتی کی بجائے یہ سیاسی معاملات بن گئے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے سامنے ہمارا فیصلہ ہے جس پر ہم ڈٹ گئے، ہم کھڑے رہے، اور وہ 23 اگست ہے جو کہ ہر لحاظ سے ناقابل فہم بھی تھا اور ایک غیر معمولی بات تھی، ایک بہت بڑی قربانی تھی اور ایک واضح موقف تھا، ایک ڈیفائننگ موومنٹ تھا۔ وہ ایک اپرچونٹی تھی ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے، سیاسی جماعتوں، حکومتوں، وفاقی صوبائی کے لیے، لیکن اب تک اگر ہم پر شک کیا جا رہا ہے اور اس موقع کو ضائع کیا جا رہا ہے تو اس کا نقصان صرف مجھے نہیں ہوگا، اس کا نقصان یہ کراچی میں جو ایک امن قائم ہوا اس کو پائیدار بنانے کے لیے ہم نے 23 اگست کا یہ اقدام کیا نا۔ اچھا، آپ کی جو اریسٹ تھی وہ سیاسی معاملہ تھا؟ مجھے تو سیاسی ہی لگتا ہے نا کہ سیاسی طور پر فیصلہ ہوا، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ امن و عامہ سے جڑا ہوا ہے نا، اور یہ ملک کے خلاف نعرے بازی ہوئی تھی، اشتعال انگیز تقریر ہوئی تھی، پھر ایک چینل پر حملہ ہوا تھا، تو 22 اگست سے اگر ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تو کون ہے جو آج بھی ہمیں 22 اگست میں واپس دھکیل رہا ہے؟ مگر وہ سر یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری کے دباؤ سے، آپ کے کیس میں گرفتاری کے دباؤ سے رہائی کا دباؤ جو ہے وہ زیادہ تگڑا ثابت ہوا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اگر رہائی کا دباؤ کتنا ہی تگڑا ہو، اگر ایک فیصلہ ہے اور پالیسی ہے تو پھر گرفتاری کے بعد رہائی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ عالم کنفیوژن ہے، یہ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، اس سے سب کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ لوگ ویسے ہی اذیت میں ہیں، ٹینشن میں ہے، کئی چیزوں کو لے کر جہاں فیصلے نہیں ہو رہے، جہاں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور وسائل نہیں دیے جا رہے، کراچی کے اتنے ریونیو 70% اگر یا 65% وفاق کو دیتا ہے تو وہاں سے 4%، صوبے کو 85-90 دیتا ہے تو وہاں سے 8%، یہ بہت سارے معاملات ہیں جن پر اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر یہ بالکل ثابت ہو کہ آپریشن میں جو کچھ ہوا وہ صرف MQM کے خلاف ہی ہوا، کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا یہ ایک اور بات ہے۔ پھر وہ جو لوگ 2-3 سالوں سے جیل میں ہیں، سینکڑوں بے گناہ ہیں، مقدمات چل نہیں رہے، اگر ATC میں چلے تو ہائی کورٹ میں اپیلیں نہیں چل رہی ہیں، اب ان بے گناہوں کو بھی ریلیز کیا جانا چاہیے۔ سر آپ کو لگتا ہے کراچی آپریشن، اگر میں آپ سے یہ مختصراً، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے مگر آپ سے میں جاتے جاتے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کراچی آپریشن سیاسی ہو گیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا بھاگتے چور کی لنگوٹی جو بھی اس سے حاصل ہوا اس کو پائیدار اور دیرپا بنانے کے لیے اب سیاسی جماعتوں کو اپنی اونرشپ پھر دینی چاہیے، سویلین حکومت کو اور کمیونٹی کو جو ہے وہ اونرشپ دینی چاہیے۔ اگر کراچی کے لوگوں کو، کراچی کی میئر، اس کی 2500 کونسلروں کو اگر آپ ہیومن انٹیلیجنس کے لیے انتہا پسندی اور جرائم کا جو ٹرینڈ ہے کسی بھی علاقے میں، اگر وہ کونسلرز اور وہ منتخب چیئرمین اور میئر اگر اس سلسلے میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو صرف پولیس یا یہ بڑی اچھی تجویز ہے، بڑی اچھی تجویز ہے۔ فاروق ستار صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے، ڈاکٹر فاروق ستار سے گفتگو ہماری جاری رہے گی۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं, हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के बाद अब चाहता हूँ ज़रा हम बात कर लें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो सियासत है। आपके लोग बड़े छोड़ कर जा रहे हैं। पिछले दिनों बिलावल हाउस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले PSP में जो है वो आपके लोग चले गए। ये क्या मामला है सर? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और आप बहैसियत सरबराह अपने वर्कर को इकट्ठा नहीं रख पा रहे, बचा नहीं पा रहे? भाई देखें, बात यह है कि इनका अब भी जाना इस बात का बैन सबूत है कि MQM पाकिस्तान 23 अगस्त के बाद भी एक जबर में काम कर रही है, एक दबाव है। अगर फ्रीडम या स्पेस मुझे मेरी मिल जाती तो फिर ये लोग क्या सोच सोच के जा रहे हैं, या परेशान होके जा रहे हैं, या घबरा कर जा रहे हैं। एक MPA जो 1-1.5 साल से अंडरग्राउंड था, बेचारा छुपा हुआ था, मुल्क से बाहर था, पैसे खत्म हो गए, वापस आ गया, और वो मुझे कह रहा है कि खुदा के लिए मुझे सरफेस होने दे, मैं जेल चला जाऊंगा, गिरफ्तार हो जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर इल्जामात हैं, उसकी नौयत का हम अंदाजा लगा ले। इतने में वो चला जाता है अपनी वफादारी तब्दील करके। तो ये तो मेरा वो केस साबित हो रहा है कि मुझे 23 अगस्त के बाद भी अपनी स्पेस नहीं मिली, मेरे दफातर नहीं मिले, मेरे लापता साथी बाजियाब नहीं हुए हैं, छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला टुक टुक करके अब भी चल रहा है। तो ये अगर सिलसिला चलता रहेगा तो इस तरह लोग और जाते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये लोग जा रहे हैं और मुस्तकिल जा रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। मगर सर क्या 23 अगस्त के बाद मुत्तहदा कमजोर हो गई है? क्योंकि देखे ना, अभी मर्दमशुमारी के हवाले से भी बात हो रही थी कि जो मुहाजिर वोट बैंक है उसका उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। फिर मैंने वर्कर्स की बात की, तो आपको लगता है कि मुत्तहदा की जो कुव्वत थी उसमें 23 अगस्त के बाद कमी हो गई है? क्या पार्टी उतनी मजबूत नहीं रही? पार्टी उतनी ही मजबूत है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसको बहाना बनाकर जिन लोगों को हमारे मैंडेट को दिल से तस्लीम करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि इसमें एक सवाल आ गया, तो हम भी इंतजार करेंगे। हम 2018 में इंशाअल्लाह देख लेंगे और साबित करेंगे कि कराची के वोट बैंक, सिंध के शहरों के वोट बैंक के बारे में लोगों के अंदाजे माजी में भी गलत साबित हुए। इंशाअल्लाह ताला वो यकजा रहेगा। अपनी यकजहती को वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी समझते हैं, अपनी यूनिटी को वो अपनी जिंदगी की सेविंग, लाइफ सेविंग समझते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म ये गारंटी देता है जो उनकी इस जमा पूंजी को, उनकी सेविंग को कायम दायम रख सके और उनके लिए मुस्तकबिल में एक अपॉर्चुनिटी, एक उम्मीद को बाकी रख सके। बाकी को वो समझते हैं कि वो तकसीम के फार्मूले हैं। मुत्तहदा पाकिस्तान ही यकजाई की, यकजहती की और यूनिटी की जमानत है और अलामत है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए फारूक सत्तार साहब, क्या आप लोग वजीर आज़म के साथ मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं, मुलाकात करना चाहते हैं? क्यों मुलाकात क्यों करना चाहते हैं वजीर आज़म से? कई महीनों से हम ये चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, और ये जो एक ऑपरेशन के बाद एक सोशो इकोनॉमिक पैकेज जो ऑपरेशन के साथ आना चाहिए था। कराची कौमी शहर है, पाकिस्तान का वाहिद कौमी शहर है जिसमें पाकिस्तान के हर जबान बोलने वाले, हर इलाके के लोग रहते हैं। अच्छा। अगर मर्दमशुमारी में कराची की आबादी को जबरदस्ती कम करके दिखाया जाएगा और हम सबूत और शवाहिद के साथ, आदाद और शुमार के साथ, सेंसस की किताबों और उनकी अपनी दस्तावेजात और रिकॉर्ड के साथ बात करें, सुप्रीम कोर्ट को हमें टाइम देना चाहिए। हमने पिटीशन दायर की लेकिन अब तक हमें सुना नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट, बिलाशुबह सुप्रीम कोर्ट के ईमा पर ही ये सेंसस हो रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन भी हुए थे, लेकिन हम हवा में बात नहीं कर रहे कि 400% 18 साल में 400% घोटकी की आबादी में इजाफा हो, शिकारपुर की आबादी में इजाफा, लाड़काना की, और कराची की आबादी में सिर्फ 100% इजाफा हो। रोजगार के लिए पाकिस्तानी यहाँ आ रहे हैं, दहशतगर्दी के मुतासरीन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ जलजले सैलाब के मुतासरीन आ रहे हैं, पूरी दुनिया से बंगाली, बर्मी यहाँ पर आ रहे हैं मेरे भाई। उसके बाद भी अगर शहरों की आबादी 47.65 से कम हो के 45% हो गई, ये कैसे मुमकिन है? वजीर आजम, ये बड़े बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं आपके। और मैं पहले भी आपका इंटरव्यू किया था, पिछली दफा भी जब आपसे बात हुई थी तो यही था कि आप कह रहे थे कि नहीं, हमने जाना है, हमने उनसे मिलना है, हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात उन तक पहुंचाने। टाइम क्यों नहीं दे रहे वजीर आजम? आपको क्या लगता है?
یا تو اپنے مسئلوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں، اور یہ پاناما لیگ کے فیصلے کو لے کر بھی لگ رہا ہے کہ کچھ خدشات انہیں بھی ہیں اور کچھ خبریں ادھر ادھر بھی ہیں، اللہ جانے کیا ہونے والا ہے. لیکن میرا کہنے کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ پاناما والا مسئلہ، اب اس پہ آپ لوگ بڑے خاموش رہے ہیں فاروق بھائی، آپ لوگوں نے زیادہ بات نہیں کی، کیا آپ کو کیا لگتا ہے، توقع آپ کی کیا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں میں تو اب صرف لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ یہ کھودا پہاڑ اور اس میں سے چوہا بھی اگر نہ نکلے تو لوگ بہت مایوس ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر زبردستی بھی چوہا نکالنا پڑا تو ہلکا سا بھی گزند پہنچی وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی حکومت کو اور ایک انسٹیبلٹی آئی تو پھر معاملات کہاں جائیں گے مجھے نہیں معلوم، میں بھی قیاس آرائی کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے حکومت کے اوپر تو اثر شاید پڑے، نواز شریف صاحب کو بھی شاید ڈنٹ لگ جائے، لیکن اس سے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کو کوئی جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب کا قانون سر وہ کیسے دیکھیں، یہ تو بڑا میرا خیال ہے جو ایک عام تاثر وہ یہ ہے کہ بھئی اس فیصلے کا چاہے کوئی بھی فیصلہ ہے، چاہے وہ حکومت کی فیور میں آتا ہے، تحریک انصاف کی فیور میں جو ان کے ساتھ باقی پیٹیشنر ہیں، مگر کرپشن کے کلچر پر اس فیصلے کے بڑے اثرات ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ادھر کوئی فرق پڑے گا یا وہاں پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کرپشن کے کلچر پر اثر ہونا ہوتا، بے حسی نہ ہوتی، تو جس طرح کا اس پورے مقدمے میں جھوٹ بولا گیا ہے اور جس طرح سیاسی زور آزمائی کی گئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ اپنے اپنے مفادات کی سیاست کو بچانے کے لیے، اگر اصل خدمت کرنی تھی نا تو میں آپ کو بتاؤں، نیب کا ایسا مؤثر قانون پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم مل کر بناتی، میں نے جس کی کتنی مرتبہ آفر کی اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو، مجھے معلوم تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں مانیں گے اور یہ منظور بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم سرخرو ہو جاتے. ایف آئی اے ایف بی آر کو یہ لازمی آبلیگیٹری ہوتا کہ وہ نیب کے چیئرمین کے ہر حکم کو مانے. پرائم منسٹر کے اوپر یہ پابندی ہوتی کہ اگر نیب کا چیئرمین ان کو بلائے تو وہ اس کے پاس جائے. نیب کے چیئرمین کا تقرر ایک اس طرح ہوتا کہ وہ غیر جانبدارانہ آزادانہ ہوتا، نیب کا چیئرمین بھی خود مختار آزاد ہوتا اور وہ اس طرح سوال کر سکتا نواز شریف صاحب سے بھی، کسی بھی وزیر اعظم سے بھی کہ جناب اب پیش ہو جائیں. اس پہ سیاست نہ ہوتی پاناما لیکس یا کسی انکشاف پہ، بلکہ نیب حرکت میں آ جاتا اور نیب منطقی اور نیب میں اتنی اخلاقی جرت دینے کے لیے جو ہمیں آئین اور قانون میں ترمیم کرنی تھی، کاش ہم اور پی ٹی آئی مل کر یہ ترمیم جو ہے وہ پیش کر دیتے. اس سے ملک میں ایک کرپشن کے خاتمے کا راستہ نکلتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور مختلف ایشوز جو ہے ان پر ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار، سربراہ متحدہ قومی موومنٹ، ان سے ہم نے بات کی. متحدہ قومی موومنٹ سے جڑے ایشوز سے کچھ کراچی کی سیاست اور پھر جو ہے وہ صوبے کی سیاست، صوبے اور جس طرح سے بلدیاتی اداروں کے جو تعلقات ہیں ان پر بھی ہم نے بات کی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان ایمان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.